وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد معلم الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عزیزان گرامی، ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، جہاں دیگر نیکیوں میں اضافہ ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنے پر بھی خوب مال کی نیکیوں میں اضافہ ہے. صدقہ کرنے کی یا اللہ رب العالمین کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کی جو بھی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ فضیلتیں کوئی ماہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ وہ فضیلتیں ہر مہینے میں ہیں. انسان ماہ رمضان میں خرچ کرے تب بھی وہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، اور ماہ رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں پیسہ خرچ کرے تب بھی وہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. ماہ رمضان کی یہ برکت ہے کہ جو نیکیاں دوسرے مہینوں میں ہوتی ہیں وہی نیکیاں ماہ رمضان المبارک میں اور زیادہ ہو جایا کرتی ہیں. زکوٰۃ اگر انسان کسی اور مہینے میں ادا کرے تو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، اسی زکوٰۃ کو رمضان کے مہینے میں ادا کرے تو 70 گنا اس کا ثواب ملے گا. نفلی صدقہ اگر انسان دے تو دیگر مہینوں میں نفلی صدقے کا ثواب ہوگا، اور ماہ رمضان میں دے تو اس کا ثواب فرض کا ثواب ہو جائے گا. تو اس حساب سے رمضان میں تو خرچ خوب کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف رمضان میں خرچ کریں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو روک لیں، باقی مہینوں میں ہماری جیبوں سے کچھ نہ نکلے. بلکہ جتنی فضیلتیں صدقے کی بیان کی جاتی ہیں قرآن و حدیث میں، جو رمضان کے ساتھ خاص ہیں وہ تو خاص ہیں، اس کے علاوہ جتنی فضیلتیں ہیں وہ تمام فضیلتیں جہاں رمضان کے لیے ہیں وہ فضیلتیں دیگر مہینوں کے لیے بھی. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صدقہ دینے والوں کا جا بجا ذکر کیا ہے. ایک جگہ مثال دیتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال دی ہے کہ ان کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی ایک دانہ زمین پر ڈالے اور اس دانے سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے نکلیں. تو جس طریقے سے وہ ایک دانہ 100 دانوں میں بدل جایا کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ رب العالمین اس کے مال کو بڑھا دیا کرتا ہے، اور یہ مال دنیا میں بھی بڑھتا ہے اور یہ مال آخرت میں بھی انسان کے اجر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ تو ایک مثال دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو 700 گنا کر دیتا ہے. آگے پروردگار فرماتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے دونا دون کر دیتا ہے. یعنی 700 کی کوئی قید نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین صدقے کو 700 گنا ہی بڑھائے گا، جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے. آگے فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین بڑا وسعت والا اور جاننے والا ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں. ایسا نہیں کہ 1 روپیے کو 700 گنا کر دے تو اس کے مالوں میں کوئی کمی آ جائے، اس کے مالوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں. واسع علیم، پروردگار عالم بڑا وسعت والا اور جاننے والا ہے. آگے ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور اس کے بعد تکلیف نہیں پہنچاتے، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، لهم اجرهم عند ربهم، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی غم ہو. اللہ اکبر. لیکن اگر ہم آج اپنا حال دیکھیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم کسی غریب کو پیسہ دے دیں تو اس کے اوپر احسان جتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی کو تھوڑا بہت صدقہ دے دیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے خوب زیادہ کام لے لیں اور اس کے اوپر اپنا احسان جتاتے رہیں. عزیز
عزیزان گرامی، جب صدقہ دیا جاتا ہے تو حقیقت میں کسی غریب کو نہیں دیا جاتا. جب صدقہ انسان دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتا ہے. جب صدقہ دیا جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں دیا جاتا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے صدقہ قبول کرنے کے لیے وہ طریقہ ہم کو نہیں دیا جو طریقہ پہلی امتوں کو دیا گیا تھا، کہ وہ صدقہ اس طور پر کیا کرتے تھے کہ ان کا صدقہ بیچ میدان میں رکھ دیا جاتا تھا اور وہ صدقہ اس طریقے سے قبول ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی اور اس صدقے کو اٹھا لیا جاتا تھا. یہ آج ہمارے اوپر اللہ کا فضل و احسان ہے کہ ہمارا مال اس طریقے سے نہیں لیا جاتا. ہمارے مال کو اللہ رب العالمین نے ہم ہی میں آپس میں تقسیم کر دیا ہے اور اس کو قبول فرما لیا ہے. تو آج جو ہم صدقہ کرتے ہیں یہ کسی غریب کے اوپر ہمارا کوئی احسان نہیں ہوتا. جس احسان کو ہم جتانا شروع کر دیں، جس کا بدلہ ہم لینا شروع کر دیں، بدلہ لینے کے لیے تو رب نے فرما دیا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. بدلہ لینا ہے تو رب سے لیں. ایک غریب بندہ آپ کو کیا اجر دے گا؟ ایک غریب بندہ آپ کو کیا بدلہ دے گا؟ بدلہ دینے والا تو پروردگار عالم ہے. آپ نے ایک دیا ہے وہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے. اور مزید فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کی بارگاہ میں دنیا میں پیسہ خرچ کریں گے قیامت کے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو عزیزان گرامی یہ برکت ہے صدقے کی. اگر انسان اللہ کی راہ میں دنیا میں پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین دنیا کے بھی اس کے غموں کو ختم کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے غموں کو دور فرما دیتا ہے. آگے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، کہ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے بعد انسان احسان جتا رہا ہو. تو اگر ہم پیسہ خرچ بھی کریں اور پیسہ خرچ کرنے کے بعد احسان بھی جتا دیں تو یہ تو ہمارے کام آنے والا نہیں. اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اگر نہیں دے سکتے تو کسی سے اچھی بات کر لیں اور درگزر سے کام لیں. یہ نہیں کہ کسی کے اوپر صدقہ بھی کریں اور اس کے اوپر احسان بھی جتائیں اور اس کو تکلیف بھی پہنچائیں. اللہ فرماتا ہے واللہ غنی حلیم، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، بردبار ہے. اس کو کسی کے مالوں کی حاجت نہیں، اس کو کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں. تو پیسہ دے کر کسی کے اوپر احسان جتانا یہ گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیسہ دے کر آپ احسان جتا رہے ہیں. تو کس کی بارگاہ میں احسان جتا رہے ہیں؟ پروردگار عالم فرماتا ہے واللہ غنی، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اس کو کسی کے پیسوں کی حاجت نہیں. اگر ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال دے رہے ہیں تو یہ خود ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، یہ ہمارا کسی اور کے اوپر احسان نہیں. آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو، برباد نہ کرو. یعنی ایک تو پیسہ بھی خرچ کرے اور اوپر سے وہ پیسہ بھی ہمارے کسی کام نہ آئے. تو جب رب کی بارگاہ میں پیسہ خرچ کرنا ہی ہے، جب رب کی بارگاہ میں پیسہ دینا ہی ہے تو جس کو دے دے بھول جائے اور اس بات پر نظر ہی نہ رکھے ہم نے کس کو پیسہ دیا ہے، اس چیز پر رکھے کہ یہ پیسہ ہم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دیا ہے. اب چاہے یہ کسی کے بھی ہاتھ میں پہنچا ہو اس کی طرف ہماری نظر نہیں رہنی چاہیے. ہمارا پیسہ تو ہمارے رب کی بارگاہ میں پہنچا ہے. جب ہمارا پیسہ ہمارے رب کی بارگاہ میں پہنچا ہے تو اللہ رب العالمین کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، احسان کرنے والوں کو ضائع نہیں فرماتا، وہ ہمارا بدلہ دینے والا ہے. تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. آگے ایک مثال کے ذریعے سے پروردگار عالم فرماتا ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اس شخص کی طریقے سے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اس آیت
کریمہ میں پروردگار عالم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں پر احسان جتانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرتے بلکہ دوسرے کاموں کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پتھر پر تھوڑی بہت دھول پڑی ہوئی ہو اور اس دھول پر بارش پڑ جائے تو وہ دھول نظر نہ آئے اور پتھر بالکل چکنا ہو جائے۔ تو جس طریقے سے اس دھول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ذرا سی بارش اس دھول کو بہا لے جاتی ہے اور معلوم بھی نہیں رہتا یہاں پر کچھ تھا، تو اسی طریقے سے وہ صدقہ ہے جو صدقہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، جو صدقہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو وہ صدقہ کسی کام آنے والا نہیں، ذرا سی پریشانی سے وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر انسان صدقہ دے تو صدقہ اللہ رب العالمین کی راہ میں اللہ کی مرضی کے لیے دینا چاہیے۔ اسی چیز کا بیان کرتے ہوئے خود پروردگار عالم آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہاں پر ان لوگوں کی مثال پروردگار عالم نے دی ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا طلب کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ ان کا مال کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا، کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں ہوتا، اپنی دنیاوی غرض حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ان کا مال اگر خرچ ہوتا ہے تو صرف و صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ان کی مثال دیتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی بلند زمین پر کوئی کھیت ہو، تو جو بلند زمین پر کھیت ہوتا ہے ایک تو اس کھیت میں یوں ہی پھل زیادہ اگتے ہیں، آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے پھر اس پر بارش پڑ جائے اور اگر بارش نہ پڑے تو ہلکی سی اس پر اوس ہی پڑ جائے اور وہ اس کے پھلوں کو دونا دون کر دے۔ تو جس طریقے سے یہاں پر اس کھیت کے پھلوں کو یہ ذرا سی بارش دونا دون کر دے رہی ہے، اسی طریقے سے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مالوں کو بڑھا دیتا ہے اور ان کے مال بڑے نفع بخش ہوتے ہیں۔ تو ہمارے جو پیسے خرچ ہونے چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو جو تم کماتے ہو وہ اپنی کمائیوں میں سے پاکیزہ رزق اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کرو۔ تو یہاں پر دو چیزوں کا حکم ہے، ایک تو جو تمہاری کمائیاں ہیں یعنی جو ہمارا مال تجارت ہے اس مال تجارت سے بھی ہم کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے، اور مال تجارت سے جو خرچ کیا جاتا ہے اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہماری زمینوں میں ہوتا ہے، جو اللہ نے ہماری زمینوں میں پیداوار دی ہے، جو ہمارے کھیت ہیں باغ ہیں، ان میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور اسی کو عشر کہا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ، اور جب تم خرچ کرو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم جو تمہارا ناپسندیدہ مال ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور جو تمہارا پسندیدہ مال ہو اس کو اپنے لیے روکے رہو، بلکہ اللہ کی راہ میں وہ دو جو تم کو زیادہ پسند ہو۔ ایک دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کر دو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی ایسا مال نہیں دینا چاہیے جو ہمارے پاس بچ گیا ہو، جس کو ہم خود استعمال نہ کرنا چاہ رہے ہو، جو ہم کو پسند نہ آ رہا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں جب خرچ کرنا ہو، اللہ کی بارگاہ میں جب دینا ہو تو وہ چیز دینی چاہیے جو ہم کو سب سے زیادہ پسند ہو، اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ قبول ہو جائے تو ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے۔
آگے فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ کہ شیطان تم کو وعدہ دلاتا ہے فقر کا، شیطان تم کو وعدہ دلاتا ہے غریبی کا کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں پیسہ خرچ کرو گے تو تمہارے پاس مال ختم ہو جائے گا، تمہارے پاس مال میں کمی آ جائے گی، تم غریب اور فقیر ہو جاؤ گے۔ تو ایک طرف تو شیطان ہمارے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے سے ہمارا پیسہ خرچ ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء کہ شیطان تمہیں وعدہ دلاتا ہے فقر کا اور تمہیں بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ اور اللہ رب العالمین اپنی طرف سے مغفرت کا تمہیں وعدہ دلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک طرف تو شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کہ ہم نے اپنا پیسہ خرچ کیا تو ہم غریب ہو جائیں گے، دوسری طرف سے اللہ وعدہ دلاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ رب العالمین تم کو بخش دے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں کو مانتے ہیں یا شیطان کو مانتے ہیں، شیطان کے وعدوں کو مانتے ہیں۔ فرماتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ اللہ رب العالمین وعدہ دیتا ہے اپنی طرف سے مغفرت کا، وفضلا اور زیادہ فضل کا، احسان کا، واللہ واسع علیم اور اللہ رب العالمین وسعت فرمانے والا اور جاننے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العالمین نے پیسہ خرچ کرنے کا حکم عنایت فرمایا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال و دولت خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ مل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام